آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے اِلیٰ موسیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کے وَأَخِیہِ اور اس کے بھائی کے ان یہ کہ تبوّآ تم ٹھکانہ بناؤ لِقَوْمِكُمَا اپنی قوم کے لیے بِمِصْرَ مصر میں بیوتاً کچھ گھروں کو وَجْعَلُوا اور بنا لو بیوتکم اپنے گھروں کو قبلتاً مرکز اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو یعنی مسجدیں بنا لو. جو بھی ان کے پرائیویٹ ہومز تھے ان کو مسجد بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اجتماعیت کے لیے کچھ گھروں کو مساجد بنایا گیا، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ فرعون ان کو مسجد بنانے کی اجازت نہ دے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فرعونیوں کی موجودگی میں ہم اپنی نماز ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی اور کہا کہ اپنے گھروں ہی کو قبلہ بنا لو. اور یہاں پر قبلہ بیت المقدس کو بنانے کا کہا گیا ہے. جب بنی اسرائیل پر فرعونیوں کا ظلم بڑھ گیا اور ان کے لیے کھلے عام نماز ادا کرنا ممکن نہ رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے لیے مصر میں اپنے کچھ گھروں کو مسجدیں بنا لو اور ان کا رخ اپنے قبلے بیت المقدس کی طرف کر لو، یعنی تم اپنے گھروں کو مساجد کے طور پر استعمال کرو اور وہیں نماز پڑھ لیا کرو، تاکہ فرعون کے کارندے تمہیں باہر مسجدوں میں نماز پڑھتے دیکھ کر ایذا نہ پہنچائیں. یعنی فرعون کو پھر اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ یہ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا لیا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ سے یہ بات بھی ذکر کی کہ اجتماعیت کے لیے بھی ان کے گھروں کو مساجد بنانے کا حکم دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قوم بکھری ہوئی تھی، اس کو اکٹھا کرنے کی ضرورت تھی، ان کی تربیت کی ضرورت تھی. غلام ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کمزوری آ گئی تھی، تو ان کو یہاں پر اجتماعیت کا درس دیا جا رہا ہے. جب مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت سی خیر ان کو نصیب ہوگی. تو اس آیت میں ٹیم ورک کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ طبیعتوں کا اختلاف مل کر کام کرنے نہیں دیتا. حالانکہ جب ہم اجتماعی طور پر ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو اس کے بہت سے فائدے نصیب ہوتے ہیں. عاجزی آتی ہے، پھر اسی طرح سے صبر آتا ہے، باہم مشوروں سے کام سنورتے ہیں، کیونکہ جب ایک ساتھ ہم کام کرتے ہیں تو بہت سارے مشورے بھی ملتے ہیں اور ان مشوروں کی وجہ سے کام سنورتے ہیں، کام میں حسن آتا ہے. پھر یہ کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، استقامت نصیب ہوتا ہے، ایک دوسرے کا سپورٹ ملتا ہے، پھر اسی طرح سے نئے آئیڈیاز ابھر کر آتے ہیں. پھر یہ کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. جب ہم مل کر کام کرتے ہیں ایز ٹیم تو ہم ایک دوسرے سے انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں، موٹیویشن لے رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ امیر کی اطاعت کرنا آتی ہے، ہم سیکھتے ہیں کہ کیسے امیر کی اطاعت کرنی ہے. پھر اسی طرح سے اتفاق اور اتحاد بڑھتا ہے. تربیت بھی ہوتی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہماری طبیعتوں کے خلاف ہوتی ہیں، تو جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو ہماری تربیت ہوتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے، ہم دوسروں سے سیکھتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ طبیعتوں کا اختلاف ٹیم ورک سے روکتا ہے. وہ اس لیے کہ دوسروں کی طرف سے ملنے والی اذیتیں برداشت نہیں ہوتی، برداشت کرنا مشکل لگتا ہے. اچھا، اگر آپ اکیلے کام کریں تو اس کا ایک فائدہ ہے، وہ یہ کہ آپ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں، اور جب آپ مل کر کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو لیڈر کی اطاعت کرنی ہوگی. تو آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کیا حکم دیا، کیا وحی کی کہ تم ٹھکانہ بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں، اور وہ ٹھکانہ کچھ گھروں کو بنایا جائے اور ان گھروں کو مسجد کی حیثیت دی جائے اور وہاں نماز قائم کی جائے. یہ باقاعدہ
اجتماعی گیدرنگز کی جگہ بنائی جائیں جہاں مل کر کام ہو تاکہ تم سیکھو. اور ویسے بھی ایک اکیلا انسان کتنا کام کر لے گا، ایک ٹیم ہی بہت سارا کام کر سکتی ہے. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا کہ وہ مسلمانوں کو خوشخبری دے دیں، انہیں یہ بتائیں کہ انہیں دنیا میں عزت اور غلبہ ملے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا. اور یہاں پر مؤمنین ان کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں توکل کیا، دعا کی، کوشش کی یعنی عملی اقدام بھی اٹھایا. ایسے لوگوں کو یہاں مومن کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو. وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو نے، آتیت، دیا تو نے، فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، زینت کا سامان، واموالاً، اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اور مال کی پاور بھی بہت دی. زینت 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک جسمانی زینت، یعنی جسم بہت ہی صحت مند ہوتا ہے، قد کاٹ ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے نفسی زینت میں ایمان، علم، مثبت سوچ. پھر اسی طرح سے خارجی زینت جس میں زیورات، حکومت، گھر، سٹیٹس، مال وغیرہ. فرعون اور اس کے سرداروں کو 3 طرح کی زینت ملی ہوئی تھی. ایک تو ان کو جسمانی خوبصورتی بہت ملی ہوئی تھی، اور مصر کی خوبصورتی معروف ہے. پھر اسی طرح سے ان کو زیورات، حکومت، گھر، سٹیٹس کی بھی زینت ملی ہوئی تھی. اور نفسی زینت میں ان کو علم ملا ہوا تھا. یہ بہت ہی انٹلیکچوئل لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت کا سامان دیا اور مال بھی بہت دیا. یہ اتنی عیش و عشرت والی زندگی جی رہے ہیں، اور یہی چیز obviously دوسرے لوگوں کے لیے فتنہ بنے گی. اگر یہ غلط ہیں تو ان کے حالات تنگ کیوں نہیں ہوتے؟ ان کو اتنی نعمتیں کیوں ملی ہوئی ہیں؟ تو بس موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا، تاکہ وہ بھٹکائیں، عن سبیلک، تیرے راستے سے. ان کو اتنا کچھ ملا ہوا ہے، یہ ڈیفینیٹلی تیرے راستے سے لوگوں کو بھٹکائیں گے. یہ خود بھی بھٹکیں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے. اب یہ دنیاوی نعمتیں گمراہی کیسے بنتی ہیں؟ یہ زینت، یہ مال گمراہی کیسے بنتے ہیں؟ وہ ایسے کہ جب لوگ اپنے اندر حقیقی جوہر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ اپنے اخلاق سنوارتے ہیں، نہ اپنے کردار کو سنوارتے ہیں، یعنی ان پر کوئی توجہ نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف ظاہری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے جن کے پاس بھی مال و دولت، نعمتیں زیادہ ہیں، کیا وہ اللہ کے قریب ہیں؟ میجورٹی اللہ سے دور ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی نعمتوں میں پڑ گئے، انہوں نے اپنے اخلاق اور کردار کی طرف توجہ ہی نہ دی، ان نعمتوں کو آخرت کمانے کے لیے استعمال ہی نہ کیا. ایک طرح سے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی جو فیلنگز تھیں فرعون اور اس کے سرداروں کی نعمتوں کے لے کر وہ بتا رہے ہیں. اب اگلے حصے میں موسیٰ علیہ السلام کی فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے بد دعا کا ذکر ہے. ربنا، اے ہمارے رب، اطمس، مٹا دے، علی اموالہم، ان کے مالوں کو، واشدد، اور سخت کر دے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کو. طمس کا جو لفظ آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے رگڑ کر اس طرح مٹانا تاکہ اثر باقی نہ رہے، اور اگر آثار باقی رہیں تو بھی اصل چلی جائے. مراد اس سے ہلاک کر دے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ طمس کا معنی ہلاک کر دے، ان کے مالوں کو،
اطمس علی اموالہم، اور واشدد علی قلوبہم اس کا معنی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے. فلا یؤمنوا تو وہ ایمان نہ لائیں، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم وہ دیکھ لیں دردناک عذاب. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان کو ایمان نصیب نہ ہو. کب تک ایمان نصیب نہ ہو؟ جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اس بد دعا کو قبول ہونے میں 40 سال لگے. بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. یعنی فرعون کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برے انجام سے دوچار کیا، ساتھ اس کے سرداروں کو بھی، ساتھ اس کی قوم کو بھی، تو یہ اس دعا کے 40 سال کے بعد ہوا. اچھا، اگر ہماری کسی دعا کی قبولیت میں اتنا وقت لگے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو ڈیفینیٹلی بے صبرے اور ناشکرے ہو جائیں گے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہاں دعا کی وہاں رزلٹ ملے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بد دعا کی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی وجہ سے کی، اور یہ بد دعا فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے تھی، جن کے بارے میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ ان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی موجود نہیں، ایمان نہیں لائیں گے. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء اس طرح کی بد دعا اپنی قوم کے لیے تبھی کرتے ہیں جب ان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ قوم اب ایمان نہیں لائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی 1000 کوششوں کے باوجود فرعون اور اس کے سردار سدھر نہیں رہے، ان کے غرور میں کوئی کمی نہیں آ رہی، ان کا کفر تو بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، تو پھر ان کے خلاف بد دعا کر دی. اس دعا کا جو آخری حصہ ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، آپ اس دعا کی شدت کو محسوس کر سکتے ہیں. قال فرمایا، قد تحقیق اجیبت قبول کر لی گئی، دعوتکما تم دونوں کی پکار، یعنی ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے. آل فرعون تباہ اور برباد ہوگی. فاستقیما پس ثابت قدم رہو، یعنی مشکل حالات اور مشکل ماحول میں خود کو جمع کر رکھو، مراد میری اطاعت کرو. ولا اور نہ، تتبعانی تم ہرگز پیروی کرنا، سبیل الذین ان لوگوں کے راستے کی جو لا یعلمون علم نہیں رکھتے. تم ہرگز پیروی نہیں کرو گے ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے. اور یہاں پر لا یعلمون سے مراد قوم فرعون کے بھی لا علم لوگ ہیں اور بنی اسرائیل میں سے بھی جو لا علم ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ لا علم لوگوں کی پیروی نہیں کرنی ہے، یعنی اہل علم کی پیروی ہی کرنا. یہاں آپ دیکھیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کے لیے کہا وہاں یہ بھی بتایا کہ لا علم لوگوں کی پیروی تم نہیں کرو گے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ استقامت اختیار کرو، اور یہ بات اس لیے بھی کہی گئی کہ مشکل ماحول میں اور حالات میں دین پر جمنا مشکل کام ہے. اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ، وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہاں پر لیڈرشپ کا معیار بتایا جا رہا ہے کہ جس کے پیچھے چلیں اس کے پاس علم ہو، یعنی آپ نے لیڈر اسی کو ہی بنانا ہے جس کے پاس علم ہو. ہم اپنا بڑا کس کو مانتے ہیں؟ جس کے پاس ظاہری سٹیٹس ہو، مالی سٹیٹس ہو، کیونکہ عمومی طور پر لوگ انہی لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جن کے پاس مالی سٹیٹس ہوتا ہے، ظاہری رونقیں ہوتی ہیں. تو یہاں حکم تو موسیٰ علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے، لیکن لیڈرشپ کا معیار اس میں بتایا گیا ہے کہ جس کے پیچھے چلیں اس کے پاس علم ہونا چاہیے، یعنی اہل علم کی پیروی کرنا چاہیے، لا علم لوگوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. وجاوزنا اور گزار دیا ہم نے. جاوزنا کا جو لفظ ہے جیم واو زا سے ہے، کسی چیز سے گزر جانا. بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، اور گزار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو البحر سمندر سے. اور یہاں پر
بحر سے مراد بحر کلزم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دعا کی قبولیت کس طرح سے سامنے آئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو اس سمندر سے گزار دیا، فَأَتْبَعَهُمْ پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے۔ فرعون چاہتا تو پیچھا نہ کرتا، کیونکہ بنی اسرائیل تو غلام قوم تھی، اگر وہ مصر سے جا رہی تھی تو چھوڑ دیتا، ان کو جانے دیتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے دل میں کیا ڈالا کہ ان کا پیچھا کرو۔ وَجُنُودُهُ اور اس کے لشکروں نے، یعنی اکیلا نہیں آیا، ساتھ لشکروں کو لایا، بغین ضد کے ساتھ، وعدون اور زیادتی کے ساتھ، سارے کے سارے لشکروں کے ساتھ آیا، کوئی ایک بھی لشکر اس نے پیچھے نہ چھوڑا، کیونکہ اس کے اندر ضد تھی، وہ زیادتی کرنا چاہتا تھا، اور یہی پیچھے آنا اس کے غرق ہونے کا سبب بنا۔ اگر یہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہتا تو obviously یہ سچویشن نہ بنتی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا کہ پیچھا کرو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ادرکہ الغرق پا لیا اس کو غرق نے، یعنی غرق کے عذاب نے۔ ادرکہ کا جو لفظ ہے دال اور را کاف سے ہے، پوری طرح سے پا لینا، اور جب یہ والی بات ہوئی ادرکہ الغرق تو مانا پوری طرح سے غرق ہو گیا، یعنی اب بس وہ ڈوبنے کے قریب تھا۔ قالا بولا، یعنی فرعون بولا، آمنتو میں ایمان لے آیا، انہو بے شک وہ، لا الہ الا الذی نہیں کوئی الہ مگر وہ ہستی، آمنت ایمان لائے بھی اس پر بنو اسرائیل بنی اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب یہ ایمان لے آیا، جیسے ہی ڈوبنے کو تھا اس نے کہا کہ بس اب میں سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے، میں اب ایمان لے آتا ہوں کس پر؟ اللہ پر، وہ اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی ہستی۔ میں ایمان لایا اس پر جس پر یہ بنی اسرائیل ایمان لائے، یعنی اس نے ایسے ایمان کے کلمات بولے کہ کوئی شک ہی نہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لا رہا تھا، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جب یہ ڈوب رہا تھا تو اس نے ایمان کا اظہار کیا۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تو اس نے کہا میں اس اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ اس وقت مجھے دیکھتے کہ میں اس کے منہ میں کیسے کیچڑ ٹھونس رہا تھا، اس خیال سے کہ کہیں اس کی بات پوری ہونے پر اللہ کی رحمت اس کی دستگیری نہ کرے، یعنی کہیں اللہ اس کو اس ایمان لانے کی وجہ سے معاف نہ کر دے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جیسے ہی یہ ایمان کا اظہار کر رہا تھا، جبرائیل امین اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس رہے تھے۔ ان کو یہ ڈر تھا، کن کو؟ جبرائیل امین کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کی بات پوری ہونے پر، یعنی جیسے ہی وہ اپنے ایمان کا اظہار کر لے گا، اللہ کی رحمت نہ آ جائے اس کے لیے، اللہ اس کو کہیں معاف نہ کر دے۔ پھر یہ کہ جس دن یہ تباہ ہوئے یعنی آل فرعون، اس دن عاشورے کا دن تھا، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب آئے تھے، یعنی یہ ایک طرح سے سیلیبریٹ کیا کرتے تھے عبادت کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم تو ان کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہو، سو تم بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھنے کے لیے کہا، اور پھر یہ کہ مسلمانوں نے اس دن روزہ رکھا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ یہود کی مخالفت کے لیے 7 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ رکھو،
تاکہ ہمارا اور یہودیوں کا عمل سیم نہ ہو. یعنی اگر آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں گے تو اس کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ جوڑ دیں، 9 اور 10 دونوں کا رکھیں، یا پھر 11 محرم کا روزہ 10 محرم کے ساتھ جوڑیں، 10 اور 11 کا روزہ رکھیں. اور یہ ایک طرح سے مسلمانوں پر فرض تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر ان روزوں کو نفلی روزوں کی حیثیت دے دی گئی تھی. تو یہ تباہ و برباد ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. جیسے ہی وہ ایمان لایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آل آنا، کیا اب، یعنی ایمان لاتا ہے، سزا دیکھنے کے بعد اب تو ایمان لایا. وقد، حالانکہ تحقیق، عصیت، تو نے نافرمانی کی، قبل، اس سے پہلے، وکنت، اور تھا تو، من المفسدین، فساد کرنے والوں میں سے. فرعون کی شخصیت میں بڑی سرکشی تھی، اس لیے اسے سرکش موجوں کے حوالے کر دیا گیا. ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جرم اور سزا میں مماثلت ہوتی ہے. تو چونکہ بڑا سرکش تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کو سرکش موجوں کے حوالے کر دیا. کبھی آپ نے سمندر کی سرکش موجیں دیکھی؟ دیکھ کر بھی خوف آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کتنی بڑی بلا ہے، اور ان موجوں میں کیسا کھچاؤ ہوتا ہے کہ کوئی بچ نہیں سکتا. فَالْيَوْمَ، تو آج، نُنَجِّيكَ، ہم بچا لیں گے تجھ کو، بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کے ساتھ، لِتَكُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لمن، واسطے ان کے جو، خلفک، تیرے پیچھے ہیں، آیتن، ایک نشانی. آج ہم تجھے تیرے جسم کے ساتھ بچا لیں گے، یعنی آج تجھے ہم اونچی زمین پر ڈال دیں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ بعض بنی اسرائیل کو فرعون کی موت کے بارے میں شک تھا، تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ اس کے جسم کو صحیح سلامت لیکن روح کے بغیر نکال دے. اس نے اس وقت اپنی مشہور زرہ پہن رکھی تھی. فرعون نے اپنا مشہور فوجی ڈریس پہنا ہوا تھا. سمندر نے اسے ایک اونچی جگہ پر پھینک دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج ہم بچا لیں گے تجھ کو تیرے بدن کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو عبرت بنا دیا. ایکچولی اللہ کا نافرمان تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ کس حال کو پہنچا. آج بھی اس کی لاش نشان عبرت ہے. اچھا، اس بات سے قرآن کی صداقت کی دلیل بھی ملتی ہے کہ قرآن میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ حق ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو بچا کے رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو جو حکم دیا کہ اس کی لاش کو اونچے ٹیلے پر پھینک دو، تو سمندر نے ایسا ہی کیا. یعنی لاش سمندر میں ڈوب کر گم نہیں ہو گئی، اور نہ ہی مچھلیوں نے اس کو کھایا. جیسے ہی فرعون ڈوبا اور مر گیا تو ایک لہر اٹھی جس نے اس کی لاش کو سمندر کے کنارے اونچے ٹیلے پر پھینک دیا، تاکہ باقی لوگ فرعون کا لاشا دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ اتنا طاقتور بادشاہ، اتنا زوراور بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، بالآخر کس انجام کو پہنچا. وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے، من الناس، لوگوں میں سے، عن آیاتنا، ہماری آیات سے، لغافلون، البتہ غافل ہیں. لیکن میجورٹی لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے، اور عبرت حاصل نہ کرنا غفلت ہے. لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ فرعون کی لاش مدتوں لوگوں کے سامنے پڑی رہی، گلنے سڑنے سے بچی رہی، بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنی رہی. لیکن لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے، لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. یہ لاش آج بھی محفوظ ہے، جس پر سمندر کے پانی کے نمک کی تہ جمی ہوئی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نیچرلی پرزرو کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بوسیدہ ہونے اور گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے ایک سبب بنا دیا. اور یہ لاش قاہرہ کے عجائب خانے میں آج تک محفوظ ہے. تو اس سے قرآن کی صداقت کی دلیل بھی ملتی ہے.
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آج ہم بچا لیں گے تجھ کو تیرے بدن کے ساتھ، تاکہ تو ہو جائے جو بھی تیرے پیچھے ہیں ایک نشانی، تاکہ بنی اسرائیل کے لیے تیری موت اور ہلاکت کی دلیل ہو اور تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک بہت سے لوگوں میں سے ہماری آیات کے ساتھ غافل ہیں، ہم تو نشانیاں چھوڑتے ہیں، ہم تو عبرت کا سامان بناتے ہیں، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔